السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر اور باریک حرفوں کے بیان کی ہماری یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پر اور باریک حرفوں کے بیان میں سے ہم را کو کہاں پر اور کہاں باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ حروف مستعلیہ اور حروف مستفیلہ کے سبق میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ سے پر کر کے پڑھے جاتے ہیں اور حروف مستفیلہ ہمیشہ باریک یعنی ود ایمپٹی ماؤتھ پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کچھ حروف ایسے ہیں جو سم ٹائم باریک پڑھے جاتے ہیں اور سم ٹائم پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک را بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے را کو ہم موٹا کر کے کہاں پڑھیں گے، یعنی را کو وتھ فل ماؤتھ کہاں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ را کو باریک کر کے کہاں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ رولز کو جان لیتے ہیں تاکہ ان کے بہاف پر ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہمارا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، سب سے پہلا رول یہ ہے کہ اگر را پر زبر یا پیش ہو، اگر کوئی را ہے اور اس را پر زبر یا پیش ہے، اس کی اگزامپلس بھی میں آپ کو ان رولز کے بعد سمجھانے والا ہوں۔ اگر کسی را پر زبر یا پیش ہو تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال یہاں پر ہے، جیسے یہاں ہے را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما۔ ایسے ہی را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون الف زبر نا، رزقنا۔ یہاں پر را کے اوپر زبر آ رہا ہے، یہاں را کے اوپر پیش ہے، تو اگر کسی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرا رول ہمارے یہ ہے، یعنی را کو ہم موٹا کر کے کہاں پڑھیں گے، انہی میں سے ہمارا دوسرا رول اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے، اگر را ساکن پر یعنی را ہے اور را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہے، را کے اوپر سکون یا جزم لکھا ہوا ہے اور اس را سے پہلے زبر یا پیش ہے، ساکن لفظ کو سمجھ چکے ہیں کہ ساکن کس حروف کو کہا جاتا ہے، کس لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے اوپر ہم سکون لکھ دیں، کسی لفظ کے اوپر ہم جزم لکھ دیں، جس طرح سے یہاں را کے اوپر جزم لکھا ہوا ہے، را کے اوپر سکون لکھا ہوا ہے، تو ہم اس لفظ کو جس کے اوپر سکون لکھ دیا جائے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثالیں یہ ہے کہ یہاں پر را ہے، را ساکن ہے اور اس را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو اس را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر را ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے قرآن میں، تو قرآن میں را ساکن سے پہلے پیش آنے کی وجہ سے ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو دو قاعدے ہمارے ہوئے، نمبر ایک، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را پر نہیں ہے بلکہ را ساکن ہے اور اس را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہے تو بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تیسرا رول اور تیسرا قاعدہ ہمارا یہاں پر را کو موٹا کر کے پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں تیسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو بھی ہم را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی اگزامپلس، اس کی مثالیں یہاں پر آپ دیکھیں۔ یہ جو خا یا زبر خی، را دو زبر رن، یہ خا یا زبر خی اور را دو زبر رن، را پر دو زبر ہے، اسی وجہ سے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم اس کو باریک نہیں پڑھیں گے۔ خیرن کے بجائے خیرن، خیرن، آپ کو تھوڑا سا ہارڈلی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ نے یہاں پر یہی خیال رکھنا ہے کہ ان سارے پوائنٹس میں سے کون سا پوائنٹ یا کون سا رول ہمارا اپلائی کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے تیسرا قاعدہ یہ سمجھا کہ اگر را کے اوپر دو زبر ہو، را کے اوپر دو پیش ہو تو بھی ہم را کو موٹا کر کے یعنی را کو وتھ فل ماؤتھ ہی پڑھتے ہیں، را کو باریک نہیں پڑھتے۔ تیسرا قاعدہ ہمارا جو یہاں پر ہے، ہمارا جو چوتھا رول یہاں پر ہے، چوتھا رول یہ ہے کہ اگر را مشدد ہو اور را مشدد پر زبر یا پیش ہو، را مشدد کس حرف کو کہتے ہیں، کس لفظ کو کہتے ہیں، وہ ہم تشدید والے بیان میں سمجھ چکے ہیں کہ اگر کسی لفظ پر تشدید ہوتی ہے، جیسے یہاں پر را پر تشدید ہے، یہاں اس والے لفظ میں بھی را پر تشدید ہے، تو اگر کسی لفظ پر تشدید لکھ دی جائے تو تشدید والے لفظ کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ جس طرح زبر زیر پیش اگر کسی لفظ پر لکھ دیا جائے تو ہم اس لفظ کو، اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں۔
زبر والے لفظ کو ہم متحرک کہیں گے، زیر والے لفظ کو بھی متحرک کہیں گے، پیش والے لفظ کو بھی ہم متحرک ہی کہیں گے۔ اور اگر کسی لفظ کے اوپر سکون لگا دیا جائے یعنی جزم لگا دیا جائے تو بھی ہم اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں، اور اگر کسی لفظ پر تشدید لگا دی جائے تو ہم اس لفظ کو مشدد کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے کے سبقوں میں سمجھا۔ تو اگر کوئی راہ ایسا ہے جس کے اوپر تشدید ہو اور اس تشدید کے اوپر زبر یا پیش لگا ہوا ہو تو ہم اس تشدید والے راہ کو یعنی اس مشدد راہ کو ہم موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثالیں یہاں پر ہے، با را زیر بر را زبر را، راہ کے اوپر تشدید ہے اور تشدید کے اوپر زبر ہے، تو اسی وجہ سے ہم راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ نمبر 4 رول نمبر 4 یہی پڑھا کہ اگر راہ مشدد ہو اور راہ مشدد کے اوپر زبر ہو تو ہم راہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ راہ کے اوپر یہاں پیش ہے تو بھی راہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا جو قاعدہ نمبر 5 ہے، قاعدہ نمبر 5 کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر راہ ساکن ہے اور راہ ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہے، راہ تو خود ساکن ہے ہی، راہ ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہوگا، اس کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم راہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن راہ خود بھی ساکن ہے، راہ سے پہلے والا بیفور جو لفظ آ رہا ہے، اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ حرف بھی ساکن ہے۔ راہ خود تو ساکن ہے ہی، راہ سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو اگر راہ سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو ہم اس ساکن لفظ کو اور اس ساکن لفظ سے پہلے، راہ سے پہلے ساکن حرف ہے جیسے خا سین پیش خس، راہ ساکن ہے، راہ خود بھی ساکن ہے اور راہ سے پہلے والا لفظ سین بھی ساکن ہے، تو اگر اس ساکن لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہوگا، راہ سے پہلے نہیں بلکہ راہ ساکن سے پہلے والا جو حرف ساکن ہے اور اس ساکن لفظ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو ہم راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہ آپ نے اچھے سے جاننا ہے۔ اب میں ان میں سے آپ کو ساری مثالیں، سارے اگزامپلس پڑھ کے سناتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور ان کو اسی طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ را زبر را، زا قاف زبر زق، رزق، نون الف زبر نا، رزقنا، اس کو رزقنا نہیں پڑھیں گے۔ را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن، بارا زیر بر، را زبر را، بر را، بارا زیر بر، را پیش رو، بر رو، خا یا زبر خی، را دو زبر رن، را کے ساتھ جو الف ہے وہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ را دو زبر رن، خیرن، خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، را دو پیش رن، خبیرن، بارا زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، عین شین زبر عش۔ ان دونوں لفظوں کو ہم کیسے اسپیل کریں گے آپ نے سمجھنا ہے۔ عین شین زبر عش، را ساکن عشر، ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ خاسین پیش خس، را ساکن خسر، خسر کے بجائے خسر۔ یا را زبر یر، جیم زیر جی، یرجی، عین پیش عو، یرجعو۔ آپ نے اس پورے لیسن کو سننا ہے اور اپنے قرآن پڑھنے میں اس کو ضرور اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کے قرآن کے پڑھنے کا پروننسیشن صحیح ہو۔ قرآن کو صحیح پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اللہ مجھے بھی صحیح پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔